بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری جو بی بی کوثر ہیں ان کی طرف سے، ہاں جی، یہ سوال ہے کہ یہ جو خواب آتے ہیں اونٹ پٹانگ، جو میں سوچ بھی نہیں رہا ہوتا اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر ایسا آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ویلیو دینی چاہیے کہ اگنور کر دینا چاہیے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی خواب آتا ہے جو کہ آپ ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، تو آپ اٹھتے ساتھ ہی اپنے الٹے سائڈ پہ 3 دفعہ تھتکار دیں، ایسے تھو 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 تھتکار دیں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھتکار دیں۔ تو کوئی بھی اگر آپ کو ڈرونا خواب آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر اچھی کر دیں گے، اور وہ معاملہ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا، پھر کسی بھی سوچ اور گمان میں نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، یا تو وہ آپ کے استاد ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے جانے والے دوست ہوں، جن کو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ ہے، تو وہ آپ کے لیے صحیح اسیسمنٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں آپ کے لیے رحم ہے۔ لیکن اگر کسی عام بندے کو آپ بتائیں گے، وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس معاملے کو، تو وہ جو بتائیں گے، اور کبھی کبھی جو وہ بتاتے ہیں، تو اس میں انسان کا اتنا بلیف آ جاتا ہے اس بات پہ کہ پھر ویسے ہو بھی جاتا ہے۔ اب اس میں ایک واقعہ حدیث میں میں نے پچھلے دنوں سنا ہے کہ ایک خاتون بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہی تھی، اور لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جا رہے ہیں، وہ اس کا ایسے ہی مفہوم تھا، اور وہ رستے میں کوئی جانور ان کو کھا گیا ہے، اس کا مفہوم ہے ایسے، مجھے واقعہ بھی پورا یاد نہیں ہے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا تمہارا ہسبینڈ جو ہے وہ پرابلم میں ہے۔ تو نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ خواب یہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ وہ پھر 1 2 ویک کے بعد پھر آئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا، اور ان کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اور وہ مطلب غالباً مر گئے ہیں، یا ان کو کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، تم چلی جاؤ۔ اچھا، وہ جب تیسری یا چوتھی دفعہ آئی تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو جیسے ہی وہ آئی تو اس نے کہا کہ بی بی جان، میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو لگتا ہے تمہارا ہسبینڈ تو پرابلم میں ہے، اس کو کچھ ہو سکتا ہے وہ۔ اور اور نیکسٹ ٹائم جب وہ آئی تو اس نے بتایا کہ ہاں جی، میرے ہسبینڈ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو، انسان میں بھی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی، اس کو اللہ نے ایبلٹی دی ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ساتھ چیزوں کو یہ بدل بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا بندہ فیصلہ کرے گا میں ویسے ہی فیصلہ کر لوں گا، اور وہ مقدر کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ خواب ہر ایک کو نہیں شیئر کریں، آپ یہی بھروسہ رکھیں کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بہت سی چیزیں ظاہری طور پہ مجھے تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، تو وہ باطنی طور پہ میں ان کو آبزرو کر لیتا ہوں، اور وہ اس کے اثرات ظاہری طور پہ نہیں آتے۔ تو خواب اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے کسی ہمدرد والدین کو بتائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اور میکسیمم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں، خواب میں آپ کسی کو پریشان دیکھیں، تو اٹھ کے نماز جب آپ پڑھ لیں تو خاص دعا کریں کہ یا اللہ، میری اور اس بندے کی جو مشکلات ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے آپ ان کو حل فرمائیں۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں پریشان، کسی کو خوش، دونوں صورتوں میں اس بندے کو بتانے کی بجائے آپ اس کے لیے دعائیں خیر کریں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ پریشان ہے اور آپ اس کے متعلق دیکھتے ہیں، تو پھر ضرور پازیٹیولی سمجھانے کے لیے اس کو بتائیں کہ میں نے آپ کو کسی پریشانی میں دیکھا ہے، تو کوئی ایسی بات تو نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھ لیں اور وہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتا، تو ضرور اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ایک پیرلل ڈائمنشن میں ہم لوگ کنیکٹ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ایک ڈفرینٹ عالم ہے، جیسے عالم برزخ ایک ڈفرینٹ عالم ہے۔ اچھا، اب خواب آتے کیوں ہیں، اس طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو ابھی ہم نے بات کی کہ اگر آئے تو کیا کرنا ہے، آتے کیوں ہیں؟ ایک تو میرا نفس ہے، وہ اپنی سوچیں سوچتا رہتا ہے، اور انسان تخلیق کر سکتا ہے، تو وہ اس سوچوں میں رہ سکتا ہے کہ جو اس کے اندر چل رہا ہے۔ ایک شیطان ہے جو اس کے اندر وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور شیطان عموماً اسی چیز میں وسوسہ ڈالتا ہے جس کے اندر وہ دیکھتا ہے، یا آج یا ماضی میں دیکھتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے میرے اندر۔ فار ایگزامپل، کسی کے ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ایونٹ ہوا ہے جو کہ بچپن میں اس کو کسی چیز سے ڈر لگتا تھا، پھر وہ جوانی تک یا بڑھاپے تک وہ ڈر ہی دیکھتا رہتا ہے۔ تو میرے نفس یا تو اپنی سوچوں کی وجہ سے مجھے خواب آتا ہے، یا جو میں دیکھتا ہوں میڈیا میں ان کی وجہ سے مجھے خواب آتا ہے، یا میرا شیطان کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا، چوتھی ڈائمنشن اور ہے ہم لوگوں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ اکثر فرماتے ہیں کہ جب آپ سوتے ہو، قرآن میں فرماتے ہیں سوتے ہو تو آپ آرام حاصل کرتے ہو سونے سے۔ اور وہ سونے میں آرام کیا چیز ہے کہ انسان سارے دن اپنی سوچ اور اپنے دل اور دماغ کو باندھ کے رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں اس کو، بٹ جب وہ سونے لگتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی دل کے اندر روح ہے، روح جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ اپنے رب کے قرب میں ہی چین پاتی ہے، تو وہ روح اس کی طرف، رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ قلب جو ہے اس کے اندر سے ایک احساس نکلتا ہے اور اپنے رب کی طرف ٹریول کرتا ہے، کیونکہ اس کو کھانا اپنا ملتا نہیں، اور سارا دن میں اس کو مصروف رکھتا ہوں، اور اس کے لیے کچھ میں کرتا نہیں۔ اب یہ جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ دل کے اندر ہر چیز کے کنیکشنز کیوں آتے ہیں، وہ کنیکشنز اس لیے آتے ہیں کہ دل میں بھوک کا کنیکشن بھی آتا ہے۔ اب بھوک کے کنیکشن میں حلال بھی کھا سکتے ہیں، حرام بھی کھا سکتے ہیں۔ دل میں لیٹ سے پیاس کا کنیکشن بھی آتا ہے، اس میں ہم پانی بھی پی سکتے ہیں، شراب بھی پی سکتے ہیں۔ پھر دل میں ایک ضرورت کا کنیکشن بھی آتا ہے، وہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے پوری کر سکتے ہیں، یا وہ کسی اور سے انفیئرلی پوری کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دل میں یہ کنیکشن کیوں آ رہے ہیں؟ اب آپ سوال کریں گے کہ دل تو ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائی، لیکن اس میں یہ سارے کنیکشن کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ در حقیقت دل
عمل سے جب وہ عمل انسان کا نفس وہ عمل کرے گا تو اس عمل کے بدلے میں رحمت ہوگی. تو اب وہ عمل کا فیصلہ دل نے لینا ہے. مطلب اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو اس کے اثرات دل پہ پڑیں گے. اگر آپ حلال زندگی گزاریں گے، اپنی بیگم کی منہ میں، ہسبینڈ کے منہ میں لقمہ ڈال دیں گے تو اس کا بھی اجر ہے. تو آپ کو اس عمل کے بدلے میں نور کی فارم میں دل پہ رحمت ہوگی. تو وہ جو اعمال ہیں وہ نفس کرتا ہے، لیکن ان اعمال کی بعد ہی اس دل کو اس کی غذا ملتی ہے. تو اس دل کے اندر تمام کنیکشنز اویلیبل ہیں، لیکن اگر اس کے اندر وہ جتنے بھی حلال کنیکشنز ہیں وہ آف ہو جائیں، اور لیٹ سے وہ اس وقت آسٹریلیا میں ہے یا کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پہ حلال کھانا اویلیبل نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے ارد گرد بہت بے حیائی ہے، اور وہاں پہ ڈرگز ہیں، اور وہاں پہ بہت شیطانی کام چل رہے ہیں، لیٹ سے ڈیول فالوئنگ، ڈیول ورشپنگ چل رہی ہے. اب وہ دل، ایک تو اس کے پاس حلال کنیکشنز نہیں ہیں تو وہ دل تو ڈیڈ ہے، اور وہ نفس کے پورے ہاتھ میں ہے. اور نفس اس کو کیسے ڈرائیو کر رہا ہے؟ نفس کو شیطان ڈرائیو کر رہا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں یہ کام کر لو، چلو کوئی بات نہیں یہ کام کر لو، چلو کوئی بات نہیں یہ کام کر لو. اب ہو کیا رہا ہے کہ جسم غلط کام کر رہا ہے اور نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس عمل سے دل زندہ نہیں ہو رہا بلکہ دل ہاتھ میں ہی آ گیا ہے. اب یہ نفس ہمارا لیول پہ، نفس سے ہمارا یہ حکم دیتا ہے اور دل کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا. اب یہ جو میرا آپ کا دل ہے اس کے اندر وہ روح ہے. اب یہ جو روح ہے اس کو، یا یہ جو قلب ہے اس کو سکون تو اللہ کی یاد میں ملتا ہے. تو پھر جب میں سوتا ہوں تو سوتے ہوئے میں میرا روح میرے رب کی طرف پرواز کرتی ہے، لیکن اتنا سخت خول ہے اس کے اوپر، وہ دل اتنا زیادہ بند ہے خواہشات کے بادلوں میں کہ وہ میرے دماغ تک نہیں پہنچ پاتا میسج. اور کبھی اگر ڈیپ سلیپ میں میرا کنیکشن بن بھی جاتا ہے میری روح کے ساتھ اور میں کسی اچھی چیز کو آبزرو بھی کر لیتا ہوں، بٹ جب وہ روح سے میسج میرے دماغ تک آتا ہے تو رستے میں میرے شیطان، میرے دل، میرے شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، میرے نفس کی سوچ بھی ہوتی ہے، اور میں اس میسج کو مکس اپ کر دیتا ہوں. تو مجھے پتہ نہیں لگتا کہ یہ شور اور ہوگا جو ہے اس میں اصل میسج کیا تھا. جیسے آپ یہاں سے مسجد گئے اور وہاں آپ نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، یا اللہ والوں سے ملاقات کی، یا کسی علماء کے ساتھ بیٹھے. جب آپ واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پہ بہت اونچے گانے لگے ہوئے تھے. پھر آپ کو بھوک لگی، آپ نے وہاں پہ کھانا کھایا. پھر تھوڑا سا جب آگے آئے تو آپ کو پیاس لگی، اور وہاں پہ جناب طرح طرح کے پانی تھے، اور وہاں پہ آپ کو کچھ کھٹا میٹھا پانی بھی پیا. پھر تھوڑی دیر بعد جب گھر آتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد آگے گئے تو وہاں پہ سارے کپڑے خراب ہو کے رستہ خراب تھا. آپ جب ایونچولی گھر پہنچے، جب آپ گھر پہنچے تو اب آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آج میں نے کھانا کھانے گیا تھا، میں گانے سننے گیا تھا، میں شربت پینے گیا تھا، یا میں اللہ کے نبی سے ملنے گیا تھا. جو تو دلی طور پہ کنیکٹڈ ہے وہ تو اس پورے پروسیس میں کبھی بھی مکس اپ نہیں ہوگا. اس کو مقصد کا پتہ ہوگا کہ میسج کیا ہے، کہ نہیں یار جو کچھ بھی ہوا میں اپنے نبی سے مل کے آیا ہوں، اور میں آج کے سفر کا مقصد کھانا نہیں تھا، آج کے سفر کا مقصد پینا نہیں تھا، آج کے سفر کا مقصد تھا دوست سے ملاقات. تو جو تو اتنے ڈیفائنڈ قلب ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ کون سا میسج کہاں سے ہے. اچھا اب اس میں ایک اور بات بھی ہے. میں اپنی لائف میں جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں، اگر فار ایگزامپل مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے، یا مجھے گڈی اڑانا پسند ہے، یا مجھے لیٹ سے گاڑی چلانا پسند ہے، یا ایک خاتون کو ایک یہ پسند ہو سکتا ہے کہ وہ شاپنگ کر رہی ہو، اور جب اس کو خواب میں آئے گا کہ وہ شاپنگ کر رہی ہے، یا جس کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے وہ دیکھے گا کہ خواب میں اس نے بال آئی چھکا لگا دیا، تو اس کے نفس کے لیے یہ جو چھکا لگانا یہ ایک سکسیس کی نشانی ہے. اور وہ خاتون جب اس شاپنگ کر رہی ہوگی اپنے خواب میں تو اس کے لیے ایک کوئی چیز نہیں اس کو ملے گی. اچھا لیکن اس کے برعکس میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جس کو جب وہ کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، تو کھیلتے کھیلتے میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ اس ٹائم کے اندر اس کو چوٹ لگ گئی. اور ایک خاتون ایسی ہے کہ جو جب بازار جا رہی تھی تو اس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے لیے جو بازار جانا ہے وہ اس کی سائیکی میں ایک منفی پہلو بن جائے گا. اور یہ جو کرکٹ کھیل رہا ہے اس کو کرکٹ میں چوٹ لگی تو اس کو کرکٹ کھیلنے میں اگر وہ اس کو غلط سمجھتا اپنے لیے تو اس کے لیے اس کی سائیکی میں وہ غلط چیز مارک ہو جائے گی. اب جب اس کو میسج آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی سائیکی کے مطابق آئے گا کہ اس کے لیے اس فار ایگزامپل اگر میں ایک میسج ابھی واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں، ہاؤ آر یو، تو آپ کیسے ہیں. اور پھر اب کسی رشین کو تو یہ میسج ایسے نہیں جانا نا، نہ ہی کسی عربی کو یہ میسج کیف حالک اس کو یہ ایسے جانا ہے. اسی طرح ہم انسانوں کی بھی انڈیویجول نامن کلیچر ہے، برین کی نامن کلیچر جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں. تو کسی کا خواب جب کسی کو آتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کا پہلے پتہ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی اس خواب کی تعویل کہ اس کی ایکسٹریکٹ کیا ہے. تعبیر تو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، سوری تعویل ہوتا ہے اس کا ایکچوئل مطلب، جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا علم رویا. اور علم رویا بھی نبوت کی علوم میں سے ایک علم ہے، جو کہ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو یہ چیزیں عطا کرتی ہے، لیکن مقصد اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو جب خواب آپ کو اور مجھے آ رہا ہے تو کسی ہر بندے سے شیئر نہیں کر سکتے، اور وہ خواب اندر کی ٹربولنس بتا رہا ہے کہ میں کتنی ڈفرینٹ لیئرز میں پھنسا ہوا ہوں. اور پھر اب جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہی نہیں میرے نفس کو کہ یار ایک نفس تھا، ایک اس کے ساتھ شیطان ہے، میرا قلب ہے، روح ہے، اندر کی گہرائیاں ہیں، پتہ نہیں کس گہرائی کی کیا میسج تھا، اور میں کدھر کس پیرل ریلم میں تھا. اور پھر صبح اٹھ کے وہ سوچتا ہے کہ چونکہ ان کو ان مضامین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا بات تھی. اور پھر اگر وہ کسی ایسے بندے سے پوچھے جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں تو اس کا عجیب سا ہی مطلب نکلے گا، اور پھر وہ اس کو بلیو کر لے تو مزید اور غلط رستے پہ چل پڑے گا. سو
خواب کسی کا آنا وہ اس کی اپنی انٹرنل پرسنالٹی کے مطابق اس کا مطلب نکلتا ہے، اس کی تعویل مطلب اس کا ایکچوئل میسج، یا اس کی تعبیر کے اس کے اندر کیا وہ ایکسٹریکٹ لے سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر آپ کو کچھ بھی آ جائے، اٹھ کے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، ذکر کریں، اللہ سے اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں خیر کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ خواب ایک پیرلل ڈائمینشن ہے جب تک سانس چل رہے ہیں، جب تک سانس چل رہے ہیں۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، 5 منٹ اور۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ سورہ صفات کے اندر ہمارا 2-3 ویک پہلے یہ بات چلی ہے۔ اب قرآن میں آتا ہے ایسے ہی، وہ خیر یہ جو ہماری جو قرآن کی کلاس تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نے خواب، ابراہیم کو میسج آیا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور ہمیں یہ ترجمے سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ویژن تھا جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی پرسنالٹی کا ڈیسیجن تھا کہ میں ہر چیز آپ کے آگے قربان کر دوں گا۔ اب یہ بات اس اینگل سے مجھے پہلے نہیں پتا تھی جب تک کہ میں اس سلسلے سے یا اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے اس انک کو یا اس میٹنگ کو نہیں سمجھا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے اپنے فیصلے تھے جن کو ہم یہاں پہ دوبارہ سے پروف کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس زندگی کی بندش میں اس کو پروف کرنے آئے ہیں، بیوی بچے ہسبینڈس کے ساتھ ہم پروف کرنے آئے ہیں کہ ہم ہر حالت میں آپ کے رہیں گے۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں خوشی میں خوشی اور غمی میں غمی، یہ کرائٹیریا نہیں ہے، ہر حالت میں دل میری طرف رہنا چاہیے، نہ خوشی میں خوشی، نہ غمی غمی، نہ غمی میں غمی، شکر کرو اور میری طرف چلتے رہو۔ یہ دونوں کامیابی ہے، ناکامی کنیکشن نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ تیرا دل میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ناکامی یہ ہے کہ تیرا دل غیر متوجہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، وہ خواب انفیکٹ ان کی اپنی ہی پرسنالٹی کا اللہ کی طرف جھکاؤ تھا کہ آپ ہی میرے دوست ہیں اور آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے آگ میں چھلانگ بھی لگا دی تھی، لیکن کیا کہیں مقدر میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دے گی، یا کیا کہیں مقدر میں لکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا آ جائے گا؟ یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ چھپا ہوا راز تھا، یا یہ وہ چھپا ہوا لیول ہے کہ جب انسان توکل کر کے چل پڑتا ہے اللہ کی ذات پہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر وہاں پہ چیزوں کو بدلتی ہے۔ لیکن اگر میں توکل کر لوں کہ میں ذکر کروں گا تو لاٹری نکلے گی، یہ توکل نہیں ہے۔ میں یہ کام کر لوں گا تو کل کو آسٹریلیا میں سیٹل ہو کے یہ ہو جائے گا، یہ توکل نہیں ہے، وہ تو فکس پروگرام تھا۔ دل کا اللہ سے تعلق، صبر، یقین، توکل، دوستی، محبت، عاجزی، اس میں اگر اللہ کی ذات پہ آپ ٹرسٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا اچھا چلو تم اگر یہ کرو گے تو پھر میں بھی ڈیفینیٹلی وہاں پہ سامنے آؤں گا اور اپنا رول پلے کروں گا۔ اب خواب ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ ایکچولی ان کا اپنا ہی ویژن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پورا کریں، آپ نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی اللہ میں پورا کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے وہ پورا کر دیا تو اللہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو میرا مقصد تو یہ نہیں تھا، وہ بھی میرے بندے ہیں آپ بھی میرے بندے، مقصد تو یہ تھا کہ میں نے سب کو دکھانا تھا کہ جب میرے بندے توکل کرتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں اس معاملے کے پیچھے۔ تو مجھے آپ کو بھی اس واقعے سے، اس خواب سے، خوابوں کی تو بہت سی ڈیٹیل، سورہ یوسف، خوابوں کی عجیب ماشاءاللہ، اس میں ایک آج ہم بات بھی اسٹارٹ وہیں سے کی تھی، لیکن ابھی وہ موضوع ہمارا نہیں ہے، بٹ بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے انٹریکشن کا ایک طریقہ ہے، اور قیامت تک جو علم رویا یا خوابوں کے تھرو اللہ سے مدد لینا یا جو الہام ہے، یہ رستہ کھلا رہے گا، اور جو ذکر کرتا ہے وہ پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو یہ باطنی صلاحیت دیتی ہے کہ وہ چیزوں کو کنیکٹ کر سکتا ہے خاص وقت کی تربیت کے بعد، اور اگر جب نہیں سمجھ آتی تو پھر توکل کر کے چلتے رہنا۔ یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے خواب میں اچھا دیکھا، آپ نے خواب میں برا دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹے کو ہی وہ قربان کر رہے ہیں، چل پڑے آگے، وہ چلتے رہے، رکے نہیں۔ خواب اچھا آیا، خواب برا آیا، خواب نہیں، خواب میں تو بیٹا ذبح ہو رہا تھا، حقیقت میں تو نہیں ہوا، تو پھر کیا خواب کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاؤں یا خواب کی وجہ سے چلتا رہوں؟ فیصلہ کن میرا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی، اگر برا بھی نظر آ رہا ہے تو اچھا کرنے پہ قادر ہے، اور اگر اچھا نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ میری نفس کی خواہش ہو۔ بندہ وہ ہے جو عمل کرتا رہے استقامت سے اور چلتا رہے۔ آپ کی جو زندگی ہے، مطلب جی جناب میرا دل الحمدللہ، جس کا اللہ تعالیٰ سب کا سینہ کھولے، الحمد نشرہ، سب کے صدر کھولے، اپنی ذات کی محبت اس میں سے باہر نکالے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا جی مجھے تو وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اویلیبل ہے، نہ مجھے وہ اولیاء اویلیبل ہے، نہ مجھے وہ اللہ والے اویلیبل ہیں۔ بھائی ذکر کر سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں، قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ سکتا ہوں، اللہ کر سکتا ہوں، اس کو یاد کر سکتا ہوں۔ جب دنیا میں ہر کام کرنے کے بعد نتیجہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں تو پھر اللہ کے راستے میں بھی پریشان نہ ہوں، ذکر کریں، اور خواب کی وجہ سے اپسیٹ نہ ہو۔ آپ لیڈ کر رہے ہیں اپنے عمل سے، خواب ایک ریفلیکشن ہے، آپ اپنے عمل سے، دعا سے، تعلق سے ان چیزوں کو اللہ کے حوالے کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو مطلب ہماری جو نیند ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہونا چاہیے، دل زندہ ہو اور اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں سوتے وقت بھی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کرے کہ میرا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو، تاکہ ہماری نیندیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں پھرتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے اپنی اسیسمنٹ لینی ہے کہ وہ کیا ہے، تو صبح کے ٹائم اگر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہے، تو اپنی نیند میں کتنا کمفرٹیبلی وہ اٹھتا ہے، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی مائنڈ کا اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، وہ وہاں سے اسیسمنٹ لے سکتا ہے، اپنے خوابوں سے اپنی اسیسمنٹ لے سکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ خواب انفیکٹ میری اسپریچول جرنی ہے، اور پھر
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کو سکون کرو اور دن کو میرا فضل تلاش کرو، اور دن کو پھر میں اپنے عملوں سے قرب الہی تلاش کرتا ہوں۔ رات کو میں ذکر اور محبت سے جب سوتا ہوں کہ میں صبح اٹھ کے اچھے کام کروں گا، اور دل کو اللہ کے حوالے کر کے سوتا ہوں، تو رات اور دن دونوں ہی ایک ذریعہ بن جاتے ہیں قرب الہی کا۔ ہاں، لاسٹ بات جو میں اس میں کرنا چاہوں گا، شیاطین اور جادوگر لوگ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو رات میں ہی پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ رات کے ٹائم پہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ترتیب ہے کہ بستر جھاڑنا، پھر 3 کل پڑھنا 3 دفعہ، جسم پہ ہاتھ پہ پھونک مار کے جسم پہ ملنا، اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور نیند کی دعا پڑھیں اور پھر سوئیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو باہر سے شیاطین یا جنات آتے ہیں وہ اس ٹائم پہ آپ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں، یا باڈی میں تعویذ رکھ دیتے ہیں اور پھر اس باڈی کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اسی کی کیفیت سے سلیپ پیرالسس ہے، جس میں ریسنٹلی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں جب لیٹا ہوا تھا تو مجھے لگا کسی نے پکڑ لیا، لیکن پہلے وہ کافی مسئلہ چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن پھر جب میں نے اس پکڑی ہوئی فارم میں نے دل میں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تو پھر وہ کیفیت چلی گئی، لیکن ویسے میں پھنسا ہوا تھا سوتے وقت۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو ان اٹینڈڈ، جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو تھکے ہوئے ایک دم نماز اور ذکر یاد رہے، جیسے ہی آپ کو لگے میں گھر قریب جا رہی ہوں یا کچن سے نکل رہی ہوں اور میں نے سو جانا ہے، ادھر ہی اپنے اذکار پورے کر لیں، یا لازمن بیٹھے مسئلے پہ، جب جس رب کے لیے پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں اس رب سے ملاقات کرنا، اس سے ملنا بھی ہمارے لیے فرض ہے، فرض، نماز فرض ہے، نماز بھی ذکر کا طریقہ فرض ہے، تو اپنے اعمال کر کے اٹھنا، اپنے اعمال کر کے سونا، یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ کالج جانا ہے، کچن جانا ہے، آفس جانا ہے، لیٹ ہو گئے راستے میں کر لیں، ظہر کے ٹائم پہ کر لیں، رات کا ٹائم آ گیا، کالج سے واپس آئے، کچن سے پارٹی سے واپس آئے، کھیل سے واپس آئے، اپنے اذکار کر کے صبح شام اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے ریکارڈ کو چیک کرنا ہے، صبح جب فرشتے جب میرا ریکارڈ جائے تو اچھا ہو، شام میں جب ریکارڈ جائے اچھا ہو، اور ایسی کوشش میں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی کوشش میں عزت کی، کامیابی کی، سکون کی زندگی اللہ عطا کرے، یاد کی زندگی اور عزت کی، کامیابی کی اللہ تعالیٰ موت عطا کرے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن اور رات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنائے، اور ہمارے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی ذات کا، اپنے پیاروں کا پیار، معرفت اور نورانیت زندہ کرے، ہمارے قلوب کو زندہ کرے، استقامت عطا کرے، ہمیں تعلق عطا کرے استقامت والا، اور اپنا پیار عطا کرے، اور ہمیں جو بھی ہمارا جو یہ جو اس میں ذات کا ذکر ہے اور جو کلمے کا ذکر ہے اور جو قرآن ہے، اس کی باطنی تاثیر ہم پہ دائمی طور پہ کھولے، اپنا پیار، اپنے پیاروں کا پیار ہمیں عطا کرے، ہمیں اپنی ذات کی نور والی زندگی عطا کرے، ہم سے جو خلافت درکار تھی، جو منصب درکار تھا، وہ اللہ کی ذات ہم سے کام لے، اور جو رحمت برکت خیر کامیابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ان کو، وہ ہمیں بھی عطا کرے، اور وہ دعائیں ہم سب کے لیے، حاضرین غائبین کے لیے، سب کے لیے قبول کرے، اور جن شرور اور پریشانیوں سے، بری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ان کو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچا کے رکھے، اور وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے، اور ہر خیر پہ چلنے والے کو، جن اور انسان جتنے بھی ہیں آج کی ڈیٹ میں، اللہ تعالیٰ سب کو شر پہ فتح عطا کرے، ہم لوگوں کو ظاہری باطنی رزق کے خزانے ہم پہ کھولے، ظاہری باطنی شفا اور ظاہری باطنی عافیت عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت دائمی طور پہ ہمارے ساتھ رکھے، استقامت والا ایمان اور بڑھتا ہوا آمین پیار عطا کرے، اور تمام جن اور انس جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے لیے آسانی کرے، اور جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، اپنی آمین شایان شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام نازل فرمائے، ان کی آل پر، ازواج پر، اصحاب پر، اہل آمین بیت پر، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ چلے گئے ہیں، سلسلوں کے بزرگ، اور جتنے بھی لوگ اللہ کے نیک چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور اپنی ذات کا آمین تعارف، محبت، اپنی ذات ہمیں عطا کرے، اپنے پیاروں کا پیار ہمیں عطا کرے، اور ہم سے اور ہماری اولادوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کام کو، اس نور کو پھیلانے کا کام انشاءاللہ ہم سے لے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتہ دے، کرم سے فضل فرمائے، آمین جی آمین۔ فضل تو کرے۔ آمین، اللہ آپ سب کو صحیح زندگی کی سلامت رکھے۔ اب میں ذرا جو جینٹ سیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں، آپ لوگوں سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔